وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کل جمعہ کا بیان پیش کیا جائے گا جو شہر کڑپا کی دھنمنی مسجد میں ہوا ہے. آپ بغور سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بزرگان محترم، پچھلی جمعہ میں نے اجمالی طور پر یہ جو کہا تھا کہ اس خطرناک وائرس کے بعد حالات بہت بدل رہے ہیں، یوں کہیے کہ دنیا بدل رہی ہے، اس لیے اب ہمیں بھی بدلنا ہے. اب میں اس کی کسی قدر وضاحت اور تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں بدلنے کا کیا مطلب ہے. چاروں طرف کی دنیا بدل رہی ہے، ماحول بدل رہا ہے، مگر ہم اگر نہ بدلیں تو انسان تو کیا ہم جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے. بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اب تک جو ہم پر غفلت چھائی ہوئی تھی، اب اس غفلت سے ہم نکلیں، اب تک کی سستی اور لاپرواہی کو چھوڑیں، اچھے کاموں میں آگے بڑھیں، چاہے اپنے گھر اور خاندان کا ہو یا سماج کا ہو. ہر اچھے اور ضروری کام میں پہلے سے زیادہ حصہ لینا ہوگا. حلال روزی روٹی کمانے میں بھی ہمیں پہلے سے زیادہ محنت اور دلچسپی دکھانی ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں کب لاک ڈاؤن پڑ جائے اچانک. یہ جو میں نے کہا کہ ہمیں اب بدلنا چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں پیش آنے والے پریشان کن مسائل اور حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے. ایمان والا کہیں ڈرتا ہے؟ ہاں، ارمان والا ڈرتا ہے. ایمان والا نہیں ڈرتا، ارمان والے ڈرتے ہیں. جنگ احد میں صحابہ کرام زخمی حالت میں میدان میں پڑے ہوئے ہیں. اتنے بری طرح زخمی ہو چکے ہیں کہ بغیر دو افراد کے سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ایسے میں دشمن کی جانب سے کہنے والا آ کر کہتا ہے فخشوہم، کہ تمہارے پاس سے جو دشمن بھاگ گیا تھا اب تازہ دم ہو کر پلٹ رہا ہے، تمہارے اوپر پھر سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. فخشوہم، تمہیں ڈرنا چاہیے، یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. تو صحابہ کرام ڈر کر میدان جنگ چھوڑ کر مدینے کو، اپنے گھروں کو بھاگ گئے یا دشمن کو ڈرانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. ان کا ایمان ان کے دلوں میں اور مضبوط ہو گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا، ہمت بڑھ گئی، اللہ پر یقین بڑھ گیا. وہ بجائے ڈر کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کے، دشمن کو ڈرانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ پڑے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے بھئی آج تک جو ہم ہر میدان میں کامیاب ہوتے رہے ہیں، کیا ہم اپنی طاقت سے کامیاب ہوئے ہیں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہوتے رہے ہیں. ونعم الوکیل، آئندہ بھی اللہ ہی ہم کو کامیاب بنائیں گے، ہماری مدد فرمائیں گے. اور کچھ لوگ جو 60-70 سال کی عمر کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو بھئی ہم اور 2-4 سال جی لیں گے، چلے جائیں گے. یہ بزدلی کی باتیں ہیں، یہ بزدلانہ سوچ ہے. یہ بزدلی اور بزدلانہ سوچ ایمان کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی ہے. حدیث کے مطابق
بزدلی اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا ایسی بزدلی اور بزدلانہ سوچ ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھئی 2-4 سال کسی طرح جی لیں گے اور چلے جائیں گے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم کو اپنی جنریشن کے متعلق سوچنا نہیں ہے؟ ہم 2-4 سال جی کر مر کر چلے جائیں گے، ہماری جنریشن کا کیا ہوگا؟ ہم ان کے متعلق کیوں منصوبہ بندی نہ کریں؟ ان کو عزت کی زندگی، امن کی زندگی، اطمینان کی زندگی دلانے کے متعلق کیا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا ہمیں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، چیلنجز کو قبول کرنا ہوگا اور چیلنجز کا جواب دینا ہوگا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں کہ چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں مضبوط بننا ہوگا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جہاں بھی دو افراد کے درمیان ٹکراؤ یا مقابلہ ہو تو ہمیشہ وہ غالب آتا ہے جو زیادہ طاقتور ہو، توانا اور مضبوط ہو۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہے گی؟ اس نے جواب دیا کہ جب تک چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کر لیتی کہ وہ بڑی مچھلی کے منہ میں نہ جا سکے، اس وقت تک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی رہے گی۔ انگریزی زبان کا ایک نہایت ہی بامعنی جملہ ہے، "A man cannot ride your back unless it is bent." کوئی آدمی آپ کی کمر پر اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک یہ جھکی ہوئی نہ ہو۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی حوالے سے ہمارے اوپر غالب آ رہا ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہماری کسی نہ کسی کمزوری ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر وہ کمزوری ہمارے اندر نہ ہوتی تو اسے یہ موقع کبھی نہ مل سکتا۔ اسے ہم یوں سمجھیں کہ آندھیاں اور طوفان جب آتے ہیں تو گھاس پھوس اور تنکے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں۔ شدید بارش کچے مکانات کو گرا دیتی ہے، لیکن مضبوط قلعے اور پختہ عمارتیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ یہی اصول یہاں بھی چلتا ہے۔ جتنے زیادہ ہم طاقتور ہوں گے اتنے ہی زیادہ آسان طریقے سے اور احسن طریقے سے زندگی کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان پر غالب آ سکیں گے۔ اس کے برخلاف ہم جتنے کمزور ہوں گے اتنے ہی طوفانوں کے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، غم کمزور انسانوں کا راکب ہوتا ہے اور طاقتور انسانوں کا مرکب۔ یعنی جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غم اس کے اوپر سواری کرنے لگتا ہے، لیکن طاقتور انسان غم سے پریشان نہیں ہوتے، وہ غم کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ کمزور انسان کو نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں نہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارا دین کمزور بننا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین بزدل بننا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین خود مضبوط ہے اور ہمیں مضبوط بننا سکھاتا ہے۔ آپ کو ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی ہمیں کام والا چاہیے۔ 2 افراد آپ کے پاس آئے، ایک پٹھا ایک بڈھا، تو آپ بڈھے کو لیں گے یا پٹھے کو لیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ طاقتور انسان کو لیں گے، مضبوط اور پٹھے کو لیں گے، بڈھے کو نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی مضبوط اور باہمت اور طاقتور انسان کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور ہمارے دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم مضبوط بنیں، طاقتور بنیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کیسے بنائیں؟ مضبوط بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم خود کیا ہیں۔
ہمارے پورے وجود کے اندر مجموعی طور پر کتنی چیزیں ہیں، یا کہیے کہ کتنی چیزوں کا ہم مجموعہ ہیں؟ ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں: جسم، ذہن، روح۔ یہ 3 چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو ہمارا وجود میں آتا ہے، جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسانی شخصیت صرف جسم، ذہن یا روح میں سے کسی ایک کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے نیچے جسم ہے، اور سب سے اوپر ذہن، اور اس سے اوپر روح کا درجہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی شخصیت کا حصہ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتی ہیں اور متاثر بھی ہوتی ہیں۔ ایک کی کمزوری دوسری دونوں چیزوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے، اور ایک کی طاقت دوسری دونوں چیزوں کو بھی طاقت پہنچاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں حصے مناسب حد تک طاقتور اور صحت مند ہوں، اور قوت و طاقت کا ذخیرہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوں۔ ہر ایک کے اندر اتنی توانائی ہو، اتنی انرجی ہو جو زندگی کی گاڑی کو آسانی کے ساتھ رواں دواں رکھ سکے۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے ہمارے جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دماغ ہے، دماغ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دماغ صحیح ہے، مگر اگر جسم ساتھ نہ دے، اگر جسم ساتھ نہ دے کھڑے ہونے کے لیے، چلنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، تو پھر دماغ کیا کام کرے گا؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے جسم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جسم صحیح ہوگا، جسم صحت مند ہوگا، جسم طاقتور ہوگا، تبھی دماغ کام کرے گا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ اگر جسم ہی صحت مند نہ ہو، اگر جسم کے اندر طاقت نہ ہو، تو پھر دماغ چلنے کے لیے، بھاگنے کے لیے کیا سوچے گا؟ بھئی اگر ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے سوچیں گے۔ کسی نے آ کر کہا کہ بھئی گوکل لاج بک رہی ہے اور ہم ہیں خالی ہاتھ فتح خاں، تو ہم اس سے کیا بات کریں گے، اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو سچی بات یہی ہے کہ سب سے پہلے جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اور صحت مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ موٹا تازہ اور پہلوان ہو، بلکہ اس کا مطلب جسم کے تمام اعضاء کا مناسب تندرستی کی حالت میں ہونا اور اپنے اپنے فرائض کو اچھے طریقے پر انجام دینے کے لیے قابل ہونا ہے۔ اگر جسم ہی بیمار ہے تو پھر ذہن بھی بیمار ہوگا، کیونکہ اے ہیلتھی مائنڈ از ان اے ہیلتھی باڈی۔ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ بہرکیف اتنی بات تو طے ہو گئی کہ ان چیلنجز کو قبول کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمارا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ہمارے مضبوط بننے کے لیے سب سے پہلے جسم کو صحت مند بنانا ضروری ہے۔ اب ہمارے جسم کو کس طرح صحت مند بنایا جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط بنائے، باہمت بنائے، صحت مند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔